لیکن میرے بھائیوں 100 مسلمانوں میں سے 51 مسلمان تو صحیح ہو جاؤ. چلو 100 کے لیکن جب تک تم 51 صحیح نہیں ہوگے، 50 سے اوپر 51 نہیں بنو گے، آپ کامیابی کا نتیجہ چاہیں نتیجہ نہیں ملے گا. پہلے 51 تو آپ کو صحیح ہونا پڑے گا، پھر اگر آگے جو 49 اگر وہ پورے مضبوط نہیں ہیں تو اس کے بغیر بھی کامیابی ملے گی. لیکن آپ ابھی تو ہیں. آج مسلمانوں کا آپ اندازہ کیجیے، آج مسلمانوں کا آپ اندازہ کیجیے، شاید 10% مسلمان مسجدوں میں نہیں آتا ہے. 90% مسلمان تو مسجدوں میں تعلق ہی نہیں رکھتا. 10% مشکل سے مسجدوں میں آتا ہے مسلمان. اور یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کی کہہ رہا ہوں. اپنے ہندوستان میں چلے آؤ، پاکستان میں چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ، سب جگہ کا یہ حال ہے کہ 5-10% مسلمان مسجد میں نہیں آتا. 90% کا تعلق مسجد سے ہے ہی نہیں. 5 اور 10% ہی مسلمان مسجد سے آتا ہے. اب مسلمان کہتا ہے کہ حضور کی امت، محبوب رب العالمین کے ہم امت ہیں اور دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اسی لیے تو ہو کہ تم پہلے حضور کی امت 51% بنو تو صحیح، اس کے بعد پھر کہو کہ ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں. تم تو 5% حضور کی امت ہو، 10% حضور کی امت ہو حقیقی معنی میں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ تو محنت کرنی پڑے گی اور وہاں تک تو جانا پڑے گا کہ 100% تک نہ جاؤ تو مت جاؤ، لیکن 51% تک تو امت کو گھسیٹ کر لے جانا پڑے گا. اتنی کامیابی جب ہو حاصل کر لو گے تو ہی کامیابی دنیا کی ملے گی. رہی آخرت کی کامیابی، میرے بھائیو آخرت کی کامیابی یہ پرسنل کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی پرسنل نہیں ہے، وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہے. یہ فرق سمجھو. دنیا میں کامیابی اکیلے نہیں ملتی، دنیا میں کامیابی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو. تو دنیا میں کامیابی کے لیے تو سب مل کر مضبوط پکڑنا، یعنی اجتماعی کامیابی ہے یہاں. اور آخرت میں ہر آدمی کا جو عمل ہے اسی پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. آخرت میں فیصلے اسی کے مطابق ہونے آدمی کے ہر عمل پر. تو اس لیے جو 5% مسلمان پکے ہیں آخرت میں یہ کامیاب ہے. لیکن دنیا میں کامیابی ان 5% کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، 51% آپ کو تب ملے گی. دیکھو میں ایک حدیث شریف سناؤں، آپ نے تبلیغی نصاب میں وہ حدیث بار بار سنی بھی ہوگی. اللہ کا حکم پہنچا حضرت جبرائیل کو کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو. تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی کہ خدا ہے اس بستی میں تو آپ کا ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. اللہ کا حکم ہوگا کہ جاؤ بستی کو الٹ دو، اس بندے کو بھی الٹ دو. اور یہ ہے کہ وہ بندہ بے شک اس بستی میں رہتا تھا مگر اس بستی میں جو منکرات اور برائیاں ہوتی تھی کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑا کہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے وہ اپنا ذاتی عمل ٹھیک کر رہا تھا لیکن کمیونٹی میں جو برائیاں ہو رہی تھی اس پر تو اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑا تھا. معلوم ہوا کہ دنیا میں جو کامیابیاں اور ناکامیاں ہیں وہ مجموعے کے ساتھ آتی ہیں. مجموعہ اگر اچھا ہوگا غالب اکثریت اچھی ہوگی سب کامیاب ہو جائیں گے، اور مجموعہ اگر برا ہوگا غالب اکثریت بری ہوگی تو چند کا نیک ہونا سوسائٹی کو نہیں بچا سکتا. رہا آخرت کا معاملہ تو آخرت میں وہ بزرگ جنہوں نے پل جھپکنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی آخرت میں وہ سکسیسفل ہیں. لیکن دنیا میں جب بستی الٹی گئی تو وہ بزرگ بھی اس میں الٹے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں جو احکام لگتے ہیں وہ مجموعے پر لگتے ہیں، آخرت میں جو احکام لگتے ہیں وہ پرسنل احکام لگتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس ملک میں اور اس ملک میں کیا سبھی جگہ پر اپنی کامیابی کے لیے اپنی ذات پر بھی محنت کرنی ضروری ہے اور اپنی قوم پر بھی محنت کرنی ضروری ہے. ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم اپنی ذات پر تو محنت کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنے بارے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میرے اندر تو کوئی عیب ہے نہیں، اور دوسروں میں اس میں یہ عیب ہے، 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 سب کے عیب نظر آتے ہیں اور خود دودھ کا دھلا ہوا میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. یہ میرے بھائیوں یہ ہماری بنیادی کمزوری. حالانکہ حدیث شریف نے یہ نہیں سمجھایا ہمیں. حدیث شریف نے یہ سمجھایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. یہ مسلمان بھائی ہیں تو میں ان کے لیے آئینہ ہوں. ان کو میرے اندر ان کو اپنی برائی نظر آنی چاہیے. ان کے اندر میں دیکھوں
تو ان کے اندر دیکھ کر مجھے اپنی برائی نظر آنی چاہیے. آج مجھے ان کے اندر دیکھ کر اپنی برائی نظر نہیں آتی, ان کے اندر دیکھ کر ان کی برائی نظر آتی ہے. یہ صورتحال بگڑ گئی ہے. حدیث شریف نے سمجھایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر جھانکو, اور جھانکنے سے تمہیں اپنی برائی نظر آتی ہے. میرر کے اندر دیکھو گے تو میرر کی برائی نظر نہیں آئے گی. میرر میں دیکھ کر ہم کو اپنے کو اوہ یہاں مجھے دبا پڑا ہو, آدمی فوراً سے صاف کرے گا یہاں دبا پڑا ہو. تو آئینے میں دیکھ کر ہمیں اپنی برائی نظر آتی ہے, آئینے میں دیکھ کر ہمیں اپنی برائی نظر آتی ہے. ایسے ہی ہمیں اپنے بھائیوں میں دیکھ کر ہمیں اپنی برائی نظر آنی چاہیے. آج صورتحال بگڑ گئی ہے, ہمیں آئینے میں دیکھ کر آئینے کی برائیاں تو خوب نظر آتی ہیں, مگر اس آئینے میں دیکھ کر ہم اپنی برائیاں اس میں سے نہیں پا سکتے ہیں. لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ہم ریالٹی پر آئیں, حقیقت پسندی پر آئیں, اور جو ہمیں جس انداز سے اسلام نے تعلیم دی اس طریقے پر محنت کریں. پہلے اپنی ذات پر محنت کریں, اپنی برائیوں کو دور کریں, اور ہر آدمی اپنی برائیاں دور کر لے گا تو دوسروں کی برائیاں تو خود بخود دور ہو جائیں گی. کیوں؟ ہر آدمی جب اپنی برائیاں دور کر لے گا تو دوسرا رہا ہی نہیں کوئی. جب ہر آدمی نے اپنی برائیاں دور کر لی تو دوسرا تو کوئی رہا ہی نہیں. لہذا پوری قوم جو خود بخود دور ہو جائے گی. لہذا بھائیوں, دوسروں پر محنت کرنے کے لیے ضروری اپنے اوپر محنت کرنا, اپنے آپ کو دین حق پر مضبوط کرنا, اپنے کو دین کے پر عمل کرنے کی وجہ سے جتنی پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں کو برداشت کرنا, ان سب چیزوں کو سہنا. بات چیزیں بہت معمولی ہوتی ہیں لیکن بڑی سخت ہوتی ہیں.